اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 23 راجہ بکر ماجید۔ بکر ماجید راجپوت خاندان کا نہایت گرامی راجہ ہوا ہے۔ اگرچہ اس کے زمانہ کو 1950 برس کے قریب ہوئے، مگر ہندوستان کی اعلیٰ قوموں میں اب تک اس کا نام زندہ ہے۔ اجین جو مالوہ کی سرزمین میں اب بھی ایک مشہور و معروف شہر ہے، اس کا پایہ تخت تھا۔ دانش مندی، انصاف اور شجاعت میں یہ راجہ افضل گنا جاتا ہے۔ اس نے فقیرانہ بھیس بدل کر مدت تک سیر و سیاحت کی اور غیر ممالک والوں کے علم و ہنر اور عقل و حکمت کو خوب دیکھا بھالا۔ 50 برس کی عمر میں ملک گیری کا ارادہ کیا، مالوہ اور گجرات کا خطہ چند مہینوں میں فتح کر لیا اور بہت تھوڑے عرصے میں وہ ہند کا مہاراجہ بن گیا۔ راجہ بکر ماجید کا دربار تو بڑی شان و شوکت کا تھا، مگر اس کی اپنی گزران کا طریقہ ایسا سیدھا سادہ بے تکلف تھا جیسا بڑے پرہیزگاروں اور درویشوں کا ہوتا ہے۔ وہ ایک بوریے پر سوتا اور پانی کی ایک ٹھلیا کے سوا کچھ سامان اپنے مکان میں نہ رکھتا۔ اس گیانی اور گنی راجہ کی سبھا میں بڑے بڑے مشہور عالم، فاضل اور شاعر شریک تھے، جو اس کی سبھا کے نورتن کہلاتے تھے۔ کالیداس جو ہندوستان کا نامور شاعر ہوا ہے، وہ بھی اس راجہ کی سبھا کا ایک رتن تھا۔ انصاف اور شجاعت سے جو شہرت راجہ کو حاصل ہوئی، علم کی حمایت اور عالموں کی قدردانی نے اس کو اور بھی چمکا دیا۔ راجہ نے اپنی قوم کے دشمنوں پر بڑی فتح حاصل کی تھی، اس لیے اس کا عہد نہایت مبارک سمجھا گیا اور اسی وجہ سے سمپت شمار ہونے لگا۔ آج تک ہمارے ملک میں اس سمپت کا رواج موجود ہے۔ یہی کھاتوں میں، پتروں میں، بہت سے کاغذوں میں یہ سمپت لکھا جاتا ہے۔ عیسوی سن سے اس میں 57 سال کی جاتی ہے۔ اب تم غور کرو کہ ایسا بڑا راجہ کس مختصر سامان سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ بے شک انسان کو گزران کرنے کے لیے بہت تھوڑا سامان کافی ہے، لیکن عیش و آرام کی ہوس طرح طرح کے فضول سامان جمع کراتی ہے، اور جب کسی چیز کی آدمی کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ چیز ضروری بن جاتی ہے، پھر اس میں کچھ مزہ نہیں آتا۔ اس وقت انسان کو دوسری چیزوں کی طلب ہوتی ہے۔ غرض جتنا عیش کا سامان بڑھتا ہے، اسی قدر خواہش کو ترقی ہو جاتی ہے اور وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ گرامی، پایہ تخت، شجاعت، افضل، سیاحت، ملک گیری، شوکت، فاضل، مبارک، مختصر۔